اور ہم تو بڑی شان والے ہیں کہ اللہ نے بڑی شان والے نبی پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا۔ آپ دیکھیے رمضان کا مہینہ کتنا مقدس مبارک مہینہ ہے۔ آپ نے روایت سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی کہ اس میں عبادت بندہ کرتا ہے تو اللہ سے کتنے قریب ہوتا ہے، کتنے قریب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میں نے جتنی تیری قربت حاصل کی ہے، میں جتنے تیرے قریب ہوں، ایسا تیرا کوئی بھی بندہ قریب نہیں ہوگا، کوئی بھی بندہ قریب نہیں ہوگا۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سنو، میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو جو ہے تو ایک ایسا مہینہ عطا کروں گا، ایسا مہینہ عطا کروں گا کہ وہ میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے روزہ رکھیں گے، پیاس سے ان کی زبان خشک ہوگی، ہونٹ سکیں گے، آنکھیں ان کی مرجائی جائے گی، چہرہ بھی مرجا جائے گا۔ اے موسیٰ علیہ السلام سنو، میری قربت تمہیں اتنی حاصل ہوئی ہے کہ 70 پردے سامنے ہیں اور 70 پردے کے اندر میری قربت تمہیں حاصل ہوئی ہے، 70 پردے بیچ میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ فرماتا ہے میرے جو ہے تو محبوب کے امتیوں کو ایسی جو ہے تو میں عبادت کی اور روزے کی جو ہے تو اللہ اکبر نعمت عطا کروں گا، وہ میرے اتنے قریب ہوں گے کہ وہ ہوں گے اور میں ہوں گا، بیچ میں کوئی ایک پردہ بھی نہیں ہوگا۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ اس میں بندگی کرے، عبادت کرے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور دیکھیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اللہ اکبر اگر کسی کو افطار کراتا ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو افطار کراتا ہے، روزہ اس کا کھلواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور روزے دار کے روزے میں اور ثواب میں کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے پاس تو اتنی استطاعت نہیں ہے، ہم کسی کا روزہ کھلوائے، کسی کو افطار کرائے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تم نے ایک کھجور کھلا کر کے اسے افطار کرایا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی ثواب عطا فرمائے گا، یا ایک گھونٹ دودھ پلایا ہے اور افطار کرایا ہے تو اللہ وہی ثواب عطا فرمائے گا، اگر سے ایک گھونٹ پانی پلا کے افطار کرایا ہے تو بھی اللہ ثواب ویسے ہی عطا فرمائے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور پھر دوسری جگہ سرور انبیاء نے فرمایا کسی روزے دار کو کوئی بندہ پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل اس بندے کو میرے حوض کوثر سے سحر کرائے گا۔ اللہ اکبر۔ حوض کوثر کا پانی عطا کرے گا، اور وہ جب اس کا پانی پیے گا تو کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کے پیارے دیوان، استطاعت اللہ نے اگر دیا ہے تو روزے کھلوائیے، استطاعت اللہ نے دیا ہے تو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائیے۔ اللہ اکبر۔ اتنا ثواب اللہ عز و جل عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ پہلے نمبر پر ہم اپنی نیتوں کو بالکل صاف ستھری کرنے کی کوشش کریں اور شفاف کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت سلامت رہی، نیت اچھی رہی،
اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی، برکتیں بھی نازل ہوں گی، اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اور نیتیں صاف ستھری ہونے پر اللہ بے شمار نیکیاں اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنا مقدس اور مبارک مہینہ جب ہمیں ملا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اکبر، روزے دار کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بڑا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس برتن میں روزے دار کھانا کھاتا ہے تو وہ برتن بھی اس کے حق میں دعا کرتا ہے، جو لباس پہنتا ہے وہ لباس بھی اس کے جو ہے تو حق میں دعا کرتا ہے، وہ جو جوتا پہنتا ہے تو جوتا بھی اس کے جو ہے تو اللہ اکبر حق میں دعا کرتا ہے۔ اللہ اللہ، جس بستر پر سوتا ہے وہ بستر بھی اس کے جو ہے تو حق میں دعا کرتا ہے، اور یوں دعا کرتا ہے، جوتا چپل اس کی یوں دعا کرتی ہے، اے اللہ عز و جل، تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضا کے لیے جس بندے نے روزہ رکھا ہے، اے اللہ عز و جل، اسے تو پل صراط کے راستے سے بآسانی سے گزار دینا۔ تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی حمد کرتے رہو، اللہ کی نشانیوں میں غور کرتے رہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ بے شمار عبادت کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو سبھی کو دین متین، دین مبین اور سنی دعوت اسلامی کو گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی رضا خوشنودی کے لیے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔